انبیاء کی دعوت اور منہج کے مطابق نہیں ہے. آپ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک دوسرے اخوانی مفکر محمد عبد الحلیم کہتے ہیں کہ مصر کے اندر اخوانی جماعت کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں. سب سے زیادہ مؤثر آواز ہے بظاہر ان کے. اس کے ہاتھ سے مضبوط کوئی ہاتھ نہیں. ان کی باتوں سے زیادہ مؤثر کوئی بات نہیں. ان کی باتوں کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی جماعت صرف مصر ہی نہیں بلکہ یمن اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اور بعض ملکوں میں تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عرب ممالک یکے بعد دیگرے اس جماعت کے قبضے میں آ جائیں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ جائے گی. یہ ان کا قول، اور میں نے جو اوپر کے قول کی روشنی میں تھوڑے اشارے کیے. آگے بڑھتے ہیں. شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے کہا خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن جب اللہ چاہے گا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت امام مہدی کے ہاتھ پر قائم ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے لیے راستہ صاف کریں گے. یعنی خلافت عامہ پوری دنیا پر قائم رہنے والی. یہاں شیخ نجمی کی جو بات ہے کچھ لوگ سن کے تعجب کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے غور سے پہلا جملہ پڑھیے کہ خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن کب قائم ہوگی؟ جب اللہ چاہے. کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ؟ شیخ نجمی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. سلفی عالم ہیں. سلفی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتے. اس کی دلیلیں ہیں. موٹی سی ایک دلیل جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس درس کے آغاز میں، سورہ نور کی مشہور آیت کریمہ. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں سے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کرے گا، ان کے لیے خلافت قائم کرے گا جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کے لیے خلافت قائم کی. آیت پر غور کیجیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ہمارا کام ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. پھر خلافت قائم کرنا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. یہ نہیں کہا کہ تم خلافت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرو، پارٹی بناؤ، انقلاب لاؤ، پوری دنیا میں کمیونیکیشن کرو، انقلاب، نوجوانوں کو ابھارو، جوش جذبہ دلاؤ، اس کے لیے ٹریننگ دو. یہ سب نہیں کہا. ایمان اور عمل صالح تم یہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین نتیجہ دے گا، آخرت کا اجر و ثواب اپنی جگہ، دنیا میں تم کو غلبہ دے گا، خلافت دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور مسلمانوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے اس دین کو قوت، تقویت اور تمکنت عطا فرمائے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا. دینی، مذہبی، ثقافتی غلبے کی بنیاد ایمان اور عمل صالح. غور کیجئے قرآن جو کہہ رہا ہے ایمان، عمل صالح. انبیاء کی دعوت اور سلفی دعوت اسی کو اختیار کر رہی ہے کہ آپ ایمان کی اور عمل صالح کی تربیت کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ، قوت اور عزت عطا فرمائے گا. جو آپ کا کام ہے آپ وہ کیجئے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان عمل صالح کی ضرورت نہیں، حکومت ہم قائم کریں گے، تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس کو آپ اپنے طور سے پورا کرنا چاہتے ہو. یہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے ان کے منہج کے الٹے پن کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے. انبیاء نے وہی کیا، وہی بتایا، اور آپ کے ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی آبیاری کریں، اس کو اختیار کریں، اس کی تربیت دیں، دعوت دیں. نتیجہ اللہ دے گا. شیخ نجمی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی، لیکن جو خلافت عامہ پوری دنیا کی ہے وہ کیسے قائم ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا. آپ کو اور ہم کو اس کے لیے کوئی تخطیط، منصوبہ بندی اور یہ انقلاب لانا، نوجوانوں کو جوش و جذبات میں ابھار کر جو ہے اس طرح کی خفیہ تنظیمیں ہمارے ہندوستان اور عالم اسلام میں اس طرح کی جو کوششیں کی گئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائی ہیں اور پہنچا رہی ہیں. پی ایف آئی، سیمی، فلاں اور فلاں جن پر پابندیاں لگ رہی، کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ابھار دیا. اب ان کے ہی کچھ لوگوں نے ایک تنظیم کو جماعت اسلامی نے جنم دیا، آج وہ اہل حدیث سے جوڑی جا رہی ہے جبکہ ان کی پیداوار ہے، اور وہ ان کے خلاف فتویٰ دے رہی ہے کہ مرتد ہو گئے. سیمی کے ارکان ہندوستان میں جماعت اسلامی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئی. کیوں؟ مولانا مودودی نے کہا تھا ووٹ دینا شرک ہے، یہ بھی کہتے تھے، 20-25 سال تک اسی پر قائم رہے. اب ان کے یہاں یہ شریعت تبدیل ہو گئی. اب ووٹ دینا شرک نہیں ہے، پارٹی بنا لی سیاسی. جو چیز پہلے شرک تھی اب جائز ہو گئی. اب الیکشن میں ان کے ممبران لڑ رہے ہیں 20 پارٹی کے. سوچئے سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس ملک میں یہ جائز، یا آج کچھ مدت میں یہ چیز حرام تھی، شرک تھی، اور کچھ مدت کے بعد وہ شرک جو ہے وہ توحید یا ایمان کا حصہ بن گئی. حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ یہ آنکھیں کھولنے والی نہیں ہے؟ ان کے اپنے ہی نافرمان اولاد ان کو مرتد ہونے کا فتویٰ دے رہی ہے. یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار ہے تکفیری. چنانچہ مصر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں
آگے شیخ احمد نجمی صاحب کا جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت جو ہے اللہ قائم کرے گا، وہ عمومی خلافت قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے، جن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کا راستہ صاف ہوگا۔ اخوانیوں کے مذکورہ اقوال سننے کے بعد میں کہوں گا، کیا انبیاء کے دعوتی منہج میں خلافت کی طرف دعوت دینا بھی شامل رہا ہے؟ تو میں نے ابھی سوال کیا کہ یہ انبیاء کے منہج میں نہیں ہے۔ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی دی۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ کسی نبی یا رسول کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو، اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو۔ یہاں میں شاید بھول جاؤں بعد میں، یہ بھی ایک دلیل کے طور پر آپ پیش کیجئے کہ جب مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت، سپہ سالارہ نے اسلام کے نام حدیث کی کتابوں میں آپ کی ہدایات میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب کسی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں 3 آپشن دیتے تھے۔ پہلا آپشن کہ اسلام قبول کر لو، تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارا جو حق آپ کا حق، ہماری جو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری، اور اگر یہ نہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے صلح کر لو، آپ ہمارے باج گزار بن جائیں، ٹیکس دینے والے، جزیہ دینے والے، اور پھر حلیفی بن جائے گی۔ ہاں، تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا۔ غور کیجئے اس پر۔ دوسرا آپشن ان کے منہج کو قطعی طور سے رد کرتا ہے۔ دوسرا آپشن کیا دیا اس ہدایت میں کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، زور زبردستی نہیں ہے، ہاں ہمارے باج گزار بن جاؤ، صلح کر لو، اور جزیہ دو گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت اور حلیفی نبھائیں گے، جہاں نہیں نبھا پائیں گے وہاں جزیہ نہیں لیا صحابہ نے، سلف نے۔ اب یہاں غور کرنے کا، ان سے سوال کیا جائے، سید قطب وغیرہ ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے جو غیر مسلم حکومت کو برداشت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں تو اب جنگ نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ صلح کرنے سے کیا مقصد ہے کہ ان سے پیسہ لیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مقصد تھا؟ ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں ہے نا۔ کیوں پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ صلح کر لیں، باج گزار بن جائیں، جزیہ دے دیں، ٹیکس دیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ دعوت کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی حلیفی، صلح، مصالحت ہوتی ہے اور وہ جزیہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلمان داعی یا آدمی اس کے ملک میں جائے گا تو دعوت کا راستہ کھلے گا نا۔ ہاں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جب دعوت کا راستہ کھل جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوی طریقہ، منہج یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت کا راستہ کھلا ہے تو لڑنے وڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، چاہے مسلمانوں کی طاقت ہو۔ ابھی جہاد اور لڑائی تو آگے کی بات ہے، سلطنت ہو، فوج ہو، قوت ہو، شرائط ہیں اس کی، وہ نہیں ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے۔ نوجوانوں کو جوشیلا جائے، خفیہ طور سے آپ 4 لوگوں کو جمع کر کے ان کو ٹریننگ دیں انقلابات کی اور مختلف قسم کے ہتھیار بانٹیں، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ تشدد کا راستہ اسلامی تعلیم کے بالکل کھلے خلاف میں ہے، اور ہمارے بڑے بڑے کبار علماء اس کو بیان کرتے رہے ہیں، لیکن اخوانی منہج اور اس کے گرویدہ لوگ اس کو جو ہے رد کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، جو قرآن و سنت کے دلائل کے صریح خلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرنا میں یہ دوسری آپشن یہ بتا رہا ہے کہ دعوت اہم ہے، لڑائی مقصود نہیں ہے۔ ہاں، دعوت کا راستہ کھل جائے تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت ہے، اور نہ زور زبردستی ہے کسی پر، تو جنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، اسی طرح کیا آپ نے کبھی یہ سنا یا پڑھا کہ علماء اسلام میں سے کسی نے کبھی خلافت کے قیام کے لیے دعوت دی ہو؟ میں وہی کہوں گا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ اتباع کرو، نئی چیز ایجاد نہ کرو، سنت کو پکڑو، بدعت میں نہ پڑو۔ دوسرے لفظوں میں یہی جملہ، سنت کو اختیار کرو، بدعت میں اتباع کرو، نئی چیز ایجاد نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو، اور جیسا کہ فرمایا، سنو، کوئی کسی کی دین میں تقلید نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک لا یقلدن احدکم فی دینہ، اپنے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرو، اندھے ہو کر بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہ چلو۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود سے یہ ثابت ہے۔ اگر ایمان لایا ہے تو مومن ہے، اور اگر کفر کیا ہے تو کافر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کی تقلید کر رہے ہو، اب وہ ایمان لائے تو آپ ایمان لاؤ، وہ کفر کرے تو آپ کفر کرو، وہ غلط منہج پہ جا رہا ہے تو آپ بھی جاؤ، وہ صحیح منہج کو اختیار کر رہا ہے تو آپ بھی کرو۔ یہ لوگوں کی بنیاد پر دین اختیار نہ کرو، آپ کی دلیل
آپ کو کا رخ متعین کرنے والی چیز اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے تناظر میں علماء ربانیین سے آپ استفادہ کریں گے، اولو الامر کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ ہاں، آگے کہا کہ اگر تقلید کرنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں میت کی تقلید کرو جو گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو مر گیا ہے اب وہ مزید کوئی گمراہی یا نئی فکر نہیں لائے گا، اس نے جو پیش کیا وہ سب سامنے ہے۔ ہاں، زندے کی نہیں، کیونکہ زندہ پر فتنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اب جب آپ اس کے پیچھے چلو گے اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے چلیں گے تو اس میں غلطیوں کا امکان ہے۔ اب یہاں تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس قول کی روشنی میں تو ہمارے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے بانیان، یہ تو مر چکے ہیں، تو اگر مر چکے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق ان کی غلطیاں، منہج کے انحرافات، گمراہیاں یہ سامنے ہیں، اب اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے، ان چیزوں میں ان کی بات نہ مانی جائے۔ چنانچہ اسلاف کی باتوں پر عمل کرو اور ان حزبیوں کے منہج سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھا، لیکن یہ بھی بہت اہم ملاحظہ ہے۔ یہ دین کا مقصد جو توحید کی اشاعت ہے، انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اس کو فراموش کر کے جب انہوں نے خلافت کو اہم قرار دیا، حکومت کو اہم قرار دیا، تو اس نقطے کو فراموش کر دیا۔ پہلا معاملہ جو ہم نے پڑھا کہ ان کے یہاں توحید کو اہمیت حاصل نہیں ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر دوسری چیز پیدا ہوئی کہ ولا اور برا کا اصول بدل گیا جو قرآن و حدیث نے پیش کیا تھا۔ اس طرح سارے دین کے احکامات اور ترجیحات میں الٹ پلٹ ہو گئی، یہ ان کے بنیادی مقصد کو بدل دینے کی وجہ سے۔ 24